اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علیم۔ انہوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا کیا چیز ہے جو تم سے گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا اور جو شخص اسے لا کر دے گا اس کو 1 اونٹ کا بوجھ انعام میں دیا جائے گا، اور میں اس انعام کے دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وہ بھائی بولے خدا کی قسم آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے اور نہ ہم چوری کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہوئے تو ان کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا ان کی سزا یہ ہوگی کہ جس کے کجاوے میں وہ پیالہ مل جائے وہ خود سزا میں پکڑ لیا جائے۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ہم ان کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کے تھیلے میں پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی شروع کی، پھر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی کے تھیلے میں سے برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی خاطر یہ تدبیر کی۔ اللہ کی یہ مشیت نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں۔ جتنے علم والے لوگ ہیں ان سب کے اوپر ایک علم والے اور بھی موجود ہے۔ سورہ یوسف کی 71 سے لے کر کے 76 نمبر کی آیت کل بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی اور اس کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا تھا۔ آج بھی وہ آیت پڑھی گئی ہے اور اس کا ترجمہ بیان کیا گیا۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے خدا کی تدبیر کے مطابق، یعنی خدا کے حکم کے مطابق، اپنے سگے بھائی بنیامین کے تھیلے میں قیمتی پیالہ رکھ دیا، اور تمام بھائیوں کی تلاشی لی گئی تو اپنے سگے بھائی کے تھیلے میں سے وہ قیمتی پیالہ برآمد ہوا۔ تو ان کے کہنے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ آپ کے سامنے کل میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی جائز ہیلہ ہو تو وہ اچھا ہے، اگر کوئی جائز ہیلہ ہو اچھے کام کے لیے ہو تو وہ اچھا ہے، برے کام کے لیے اگر برا ہیلہ ہو تو وہ برا ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے یہ بھی عرض کیا تھا کہ کچھ ہے علم تکوینی جس کا مقصد، جس کا مفہوم عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، خاص لوگوں کو اس کی حکمت معلوم ہوتی ہے، اور ایک ہے علم تشریعی۔ علم تشریعی کے بارے میں سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے اس کے بارے میں بتایا تھا، علم تکوینی کے بارے میں حضرت خضر کا واقعہ بیان کیا تھا، اور میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا ایک ہوتا ہے توریہ ہوتا ہے ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر، کوئی ایسا ہیلہ کرنا کہ جس سے جھوٹ بھی ثابت نہ ہو، کام بھی نکل جائے اور جھوٹ بھی ثابت نہ ہو، یعنی ایسی بات کرنا جس کے کئی معنی ہوں، ایسی بات کرنا جس کے کئی معنی ہو، بولنے والے کا مقصد ایک ہو، سمجھنے والا اس کا کچھ اور مقصد سمجھتا ہے۔ ایسی بات کرنا بولنے والا اس کا مقصد ایک سمجھتا ہے
اور اس کا مقصد ہی اس کی نیت ایک ہوتی ہے، سامنے والا جب سنتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ معنی ہے، اس کو کہتے ہیں ذو معنی، یعنی ایک لفظ کے کئی معنی۔ اس کے بارے میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ شریعت میں توریہ بھی کرنا جائز ہے، ضرورت کے لیے توریہ کرنا، ایسی بات کرنا جس سے سامنے والا کچھ اور سمجھ جائے اور بولنے والے کا مقصد کچھ اور ہو۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ مشہور توریہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور ہے۔ سب سے زیادہ مشہور توریہ وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میرے ٹھیلے میں چلو۔ عید کا دن آیا، عید کے دن سب زرق برق لباس میں پہن کر کے تیار ہو گئے، اور ایک خاص مقام پر وہ لوگ میلہ ٹھیلا منانے کے لیے جاتے تھے۔ سال میں ایک مرتبہ ناچ گانا، شراب نوشی، عیاشی اور ہر قسم کی بدکاریاں وہ لوگ کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی تھے تو لوگوں نے آ کر کے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ بھی ہمارے ساتھ میلے ٹھیلے میں چلیے، عیاشی کرنے، پینے، کھانے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ دیکھیے یہ لفظ کیا ہے؟ انی سقیم، میں بیمار ہوں، یعنی حقیقت میں ایک تو یہ ہے کہ اس کا معنی یہ تھا کہ حقیقت میں بیمار تھے، اور ہر آدمی کبھی نہ ہر وقت کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہوتا، سردی ہو، کھانسی ہو، بخار ہو، کوئی نہ کوئی بیماری رہتی ہے جو جس میں مبتلا رہتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ کہا جس کے کئی معنی تھے۔ ایک معنی تو یہ کہ تمہارے مذہب سے میں بیزار ہوں، اور تم میرے ٹھیلے میں جو جاؤ گے وہاں تم عیاشیاں کرو گے، برائیاں کرو گے، پینا کھانا تمہارا ہوگا، ناچنا گانا ہوگا، وہاں جب میں جاؤں گا تو اس سے میری طبیعت پریشان ہو جائے گی، اور ان حالات سے میں موافقت اختیار نہیں کر پاؤں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تو قوم نے کیا سمجھا کہ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوں گے، تو قوم چلی گئی۔ جب قوم میلہ ٹھیلا کے اندر مشغول ہونے کے لیے چلی گئی تو ابراہیم علیہ السلام بڑے بت خانے کے اندر گئے۔ ان کا جو بت خانہ بنا ہوا تھا، بہت سارے بت بنے ہوئے تھے، چیلے چپاٹے، بڑے لیڈر، سب ہر قسم کے بت تھے وہاں۔ تو ابراہیم علیہ السلام گئے اور جا کر کے بتوں سے خطاب کر کے کہنے لگے کہ تمہارے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ تمہارے سامنے پانی رکھا ہوا، تم پیتے کیوں نہیں؟ تمہارے سامنے دودھ رکھا ہوا، چڑھا ہوا رکھا ہوا، تم اس کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تو بت استعمال تو کہاں کرتے ہیں؟ بڑے بڑے مندروں میں جا کر کے دیکھیے سب کچھ رکھا رہتا، چڑھاوا رکھا رہتا، ناریل رکھا رہتا، اور بکرے وغیرہ ذبح کر کے وہاں اس کے اوپر چلا دیتے، لیکن وہ بت کہاں کھاتا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں ایک بڑا کلہاڑا لیا، اور کلہاڑا لے کر کے تمام بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ تمام بتوں کو توڑ دیا، ایک بڑا بت جو تھا اس کے کندھے پر یہ کلہاڑی رکھ دی، اور ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ جب قوم کے لوگ میلے ٹھیلے سے واپس آئے، عیاشی کر کے، پی کر کے، کھا کر کے، موج مستی کر کے جب آئے تو سب نے سوچا کہ سب سے پہلے چلو بت خانے میں جائیں گے۔ وہاں گئے تو وہاں کا ماجرا ایک عجیب و غریب دیکھا کہ سارے کے سارے بت اوندھے پڑے ہوئے ہیں، کسی کی گردن ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اور بڑا جو بت ہے اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہوئی ہے۔ سب حیران و ششدر رہ گئے، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے حرکت کی؟ تو سب آپس میں مگویاں کرنے لگے، یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کو کہتے ہیں ابراہیم، اس کی زبان سے ہم بتوں کی برائی ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، ہو نہ ہو یہ کام اسی نے کیا ہو۔ تو ان کو بلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو، اور بلا کر کے پوچھا گیا